بہت بہت شکریہ سید جلال محمود شاہ صاحب، اپنے دادا اور والد صاحب کی طرح کلمہ حق کہہ رہے تھے اور آپ کو باچا خان کی فلسفہ عدم تشدد سے بہتر طور پر آگاہ کر رہے تھے۔ ایسے ہی لوگوں پہ ہمیں ناز ہونا چاہیے، منصور بھی ایسی ہی لوگوں پہ نازا ہوگا۔ اب میں صدر جلسہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ آپ ممتاز قانوندان ہیں، استاد ہیں، درویش صفت انسان ہیں۔ آپ بھی سائیں جی ایم سید اور باچا خان کے حقیقی پیروکاروں کی طرح ابن الوقت سیاست سے نالا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اصولوں کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور آپ اس معاشرے میں کچھ فٹ نہیں لگتے۔ جو مفاد پرستی کا معاشرہ ہے اور جس پر مفاد پرستی کی چاپ لگی ہوئی ہے، آپ نے خود ہی کو اپنایا ہوا ہے۔ ضیاء سرحدی نے کیا خوب کہا تھا، ہم نے اقبال کا کہاں مانا، ہم نے اقبال کا کہاں مانا، اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہیں۔ اور یہی خودی جس کے معنی خوشحال خان خٹک کی نظر میں پختو ہے، کوئی اور فلسفہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح باچا خان کا فلسفہ تھا، جس میں یہ تمام جہتیں سموئی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے صدر سیمینار جناب پروفیسر عمر فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے بچوں سے ہم کلام ہوں۔ پروفیسر عمر فاروق صاحب۔ زنجیر بھی خود بخود زنجیر کی جانب جھکا جاتا ہے دل، تھی اسی زنجیر سے شاید میری شمشیر بھی۔ اسپین کے بادشاہ، آخری بادشاہ اشبیلیا کے حکمران کا یہ ایک شعر ہے۔ میں پختون فورم کا شکر گزار ہوں، خاص کر قادر خان ایڈوکیٹ، میرے عزیز شمروز خان اور ان کے نوجوان ساتھیوں کا، جنہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا، یہ عزت دی کہ یہاں پر میں بڑی بڑی شخصیات، جس میں محترم صدر جلسہ جلال محمود شاہ صاحب اور میرے لیے نہایت ہی قابل احترام جناب غلام شاہ صاحب، جن کو میں عمر میں کم ہوتے ہوئے بھی پیر سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا، میرے عزیز صلاح الدین گرنا پور صاحب، بہت ہی مجھے بڑا فخر ہے کہ یہ بڑے جوشیلا مقرر ہیں، پروین جلال صاحبہ، قاسم جان صاحب، حیدر لاشاری صاحب جیسے مفکر، تاریخ دان، اور یہاں پر ہمارے قاسم جان صاحب ہیں۔ جب میں لا کالج میں تھا تو یہ بڑے ہی جوشیلے تھے، اب بھی اسی طرح جوشیلے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کہتے ہیں میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، بڑی اچھی اچھی تقاریر ہوئی ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں کوثار باقی افغان باقی، افغان باقی، خان عبدالغفار خان باقی۔ جب تک یہ پہاڑ ہیں، خواہ ڈیورنڈ لائن کے اس طرف ہے یا ڈیورنڈ لائن کے اس طرف ہے، خواہ وہ بلوچستان میں ہے یا دنیا کے کسی اور خطے میں ہے، تو افغان باقی رہیں گے۔ اور جب تک افغان قوم ہے، خان عبدالغفار خان کا نام باقی رہے گا۔ خان عبدالغفار خان پہ اگر میرے جیسا
ناچیز انسان بولنا شروع کرے. الحمدللہ میں نے الیکٹرانک میں انجینئرنگ کی اور میں زیادہ نہیں تو مہینوں ان کی شخصیت کے کسی پہلو پہ بھی بول سکتا ہوں، لیکن آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. مجھے یہ اعزاز رہا اور یہ میرے لیے بڑا فخر رہا کہ میں پارٹیشن سے پہلے 1946 میں محترم باچا خان صاحب جو تھے وہ ہمارے گاؤں کے جو ہمارا ہی حجرہ تھا اس میں تشریف لائے، تو مجھے یہ فخر رہا کہ میں نے ان کے ہاتھ بھی، جیسا دیہات میں آپ کو پتہ ہوتا ہے وہاں کوئی مہمان آ جائے تو ہر آدمی کوئی ہاتھ دھلاتا ہے، کوئی ٹاول دیتا ہے، کوئی کھانا رکھتا ہے، جو بھی ہے. غفار خان کی شخصیت ہر دل عزیز تھی. وہ بلند قد، بلند و بالا، لیکن ایک انتہائی سادہ انسان تھے. میں نے بعد میں جب میں کراچی میں بھی انہیں دیکھا، بہت دفعہ ملاقات کا موقع ملا، جب وہ کہیں بھی جاتے تھے ان کا کل اثاثہ ایک چادر، ایک تولیہ، ایک مسواک اور ایک صابن، وہ بھی کسی کاغذ میں صابن دانی نہیں ہوتی. حالانکہ وہ ایک کافی امیر خانوادے سے، ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ ایک انتہائی سادہ انسان تھے. ان کے فالورز اتنے کمیٹڈ تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدائی خدمتگار، کہ ان کے لال کپڑے جو ہوتے تھے تو وہ انگریز کی پولیس ان کے جب کپڑے اتار دیتی تھی تو وہ یا تو لنگی باندھ لیتے تھے، اس کے بعد وہ اپنے بدن پہ کپڑے مل لیتے، لال رنگ کے وہ مٹی مل لیتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا تو وہ اس کا جواب تشدد سے نہیں دیتے تھے. یہاں میرے بہت سے دوستوں نے کہا کہ خان عبدالغفار باچا خان نے عدم تشدد کا فلسفہ مہاتما گاندھی سے لیا. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا رابندر ناتھ ٹیگور کے متعلق. وہ رائٹر لکھتا ہے کہ 2 ہمالیین جائنٹس ور سٹنگ. ہمالیہ کے طرح 2 بڑے انسان بیٹھے تھے، ایک رابندر ناتھ ٹیگور تھے، دوسرے مہاتما گاندھی تھے. تو ٹیگور نے گاندھی کو کہا کہ جناب آپ کے عدم تشدد سے تشدد کی بو آتی ہے کہ جب آپ بھوک ہڑتال کرتے ہیں تو بہار میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا ہے. خان عبدالغفار خان کے جو فلسفہ عدم تشدد تھا اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ جو انہوں نے سبق لیا تھا یہ فخر الانبیاء، فخر انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا. کہ وہ سب سے بڑے رائٹرز کہتے ہیں کہ آن دا ڈے آف مکہ، فتح مکہ کے دن پہ حضور پاک نے اپنے آپ کو فتح کیا. انہوں نے کسی سے کوئی بدلہ، کوئی انتقام، کوئی چیز نہیں لی. تو یہ وہ چیز تھی. بات یہ دوستو، میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، مجھے یہ موقع ملتے رہے، کبھی کہاں، کبھی پاکستان ایئر فورس میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. میں نے اس خطے سے زیادہ حسین خطہ کوئی نہیں دیکھا ہے جتنا حسین خطہ یہ ہمارے نادر نری ہیں. ویسے تو پاکستان کے ہر خطے کی اگر آپ تھر کے ریگستان میں جائیں تو اس کی خوشبو الگ ہے. میں سندھ کے، پاکستان کے کونے کونے، ہر بادشاہ، ہر گاؤں میں گیا ہوں. یہی حالت بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان کی تھی. لیکن حالات یہ ہے کہ جیسے 1947 میں ہم پہ صرف 4,500 انگریز جو تھے، ٹوٹل ان کی جو ٹوٹل سٹرینگتھ تھی، جو ٹوٹل برٹشر جو ہندوستان میں آپ کے اس وقت 40 کروڑ انسانوں پہ حکومت کرتے تھے، ان کی تعداد 4,500 سے زیادہ کبھی نہیں رہی. تاریخ گواہ ہے، یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 4,500 حکمران ہم پہ انگریز حکومت کرتے تھے. وہ چلے گئے، کہتے ہیں منزل انہیں ملی جو رفیق سفر نے تھی. جن لوگوں نے قربانیاں دی، سائنس جی ایم سید نے قربانیاں دی، عبدالصمد خان اچکزئی نے قربانی دی، خان عبدالغفار خان، اور ایسے بے شمار لوگ تھے جن کا ذکر نہیں تھا. لیکن اس ملک پہ اس وقت 4,500 انگریز حکمرانی کرتے تھے. اس وقت بھی اس ملک پہ صرف 4-5 ہزار خاندان حکمرانی کر رہے ہیں. میں 56 کے بعد ایکٹیو رہا ہوں پالیٹکس میں، 70 کے بعد ایکٹیو رہا ہوں. متعدد بار مجھے موقع ملا، میں نے الیکشن لڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے مسائل، سن 58 کی آدھی رات کو میں جنگ شاہی کے راؤنڈ اباؤٹ پہ کھڑا تھا. ابھی لاسٹ منتھ میں، پچھلے مہینے میں حیدرآباد گیا.
میں نے دیکھا کہ ایک عام آدمی کی حالت جو ہے وہ اس وقت بہت بہتر تھی. یہی حالات سرحد میں ہیں, یہی حالات بلوچستان میں ہیں, اور یہی حالات مغربی پنجاب میں ہیں, اور پنجاب میں بھی یہ حالات ہیں. آپ نے سنا ہوگا ٹوانا, یہ انگریز کے جو تھے فالتو لوگ تھے, وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں دو آنے لے کر ایک بندے کو بھرتی کر کے بیچتے تھے تاکہ وہ جرمنز کی گولیوں کو نشانہ بنے. تو آزاد تو ہم ہو گئے لیکن آج بھی ہم غلام ہیں. باقی بات رہی تشدد کی, آج کل جو قومیں تشدد کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں, میں زیادہ مثال نہیں دوں گا, وقت نہیں لوں گا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو شیئر $50 کا تھا وہ ابھی 50 سینٹ کا ہو گیا. کس حد تک وہاں پہ تباہی ہے. تو یہ صرف تشدد کی وجہ سے جو عراق میں ہو رہا ہے, جو افغانستان میں تشدد ہو رہا ہے, جو اور جگہوں پر ہو رہا ہے, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تشدد کے راستے کو چھوڑا جائے اور عدم تشدد کا فلسفہ اپنایا جائے جو کہ ہمارے بادشاہ خان نے دیا. وہ جب جیل میں تھے ان پہ بے پناہ ظلم کیے گئے, بلکہ ان پہ مشقت کرائی جاتی تھی, ان کو زیادہ دانے دیے جاتے. وہ چکی پیسنے کے لیے پہلے ہوتا تھا کہ بھی چکی کے بالکل ایک کولو کی طرح چکی پسوائی جاتی تھی, لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا. اور ایک اور بات میں عرض کروں کہ خان عبدالغفار خان کی جو عدم تشدد کے علاوہ انہوں نے جو پختون قوم میں تعلیم کے لیے بات کی, میں اپنی مثال دوں. جب میں پرائمری اسکول جانے لگا تو ہمارے اپنے عزیز تھے, وہ منع کرتے تھے کہ ان نام و نہاد ملا نے اس دین میں کہ جس میں پہلا حکم پوری انسانیت کے لیے آیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پوری انسانیت پر ایک ڈیوٹی ڈالی گئی کہ آپ پڑھیں. حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے کہ جناب تعلیم حاصل کرنا اور تجارت کرنا ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے کفر ہے. تو اس جہالت کے خلاف